الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کا اور میرا ہم سب کا بیٹھنا، قرآن پکڑنا، سننا اور سنانا اپنی رضا کے لیے خالص کر کے قبول فرما لے، اور اللہ رب العالمین کا قیامت کے دن قرآن کو آپ کی اور میرے حق میں سفارشی بنا دے. سورۃ کہف شروع کریں گے انشاءاللہ، لیکن سورۃ کہف شروع کرنے سے پہلے کل بھی میں نے کہا تھا کہ سورۃ کہف جب ہم شروع کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سورت صرف اور صرف جمعہ کے دن پڑھے جانے والی سورت ہے، بس پڑھ لیں گے اور پورا ہفتہ برکت آ جائے گی. ٹھیک ہے. ایک دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور وہ آ کے اپنا واقعہ سناتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات کے وقت سورت کہف پڑھ رہا تھا، میرا گھوڑا بدک رہا تھا، رسیوں سے بندھا ہوا تھا. اب وہ بہت زور سے بدک رہا ہے تو مجھے ڈر لگا کہیں میرے بچے پہ ٹانگ نہ مار دے، تو میں نے سورۃ کہف پڑھنی بند کر دی. جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ یہ رحمت کے فرشتوں کا نزول تھا، اگر تم تلاوت کرنا بند نہ کرتے تو اتنے فرشتے نیچے آ جاتے یہاں تک کہ لوگ ان کو دیکھ لیتے. ٹھیک. اسی طرح ایک دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص ہر جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے پورے ہفتے کے لیے اس کے نور روشن کر دیا جاتا ہے. نور روشن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے ویک کے اندر اس کے ہدایت یافتہ رہنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، وہ گمراہی کی طرف نہیں جاتا، اس کا ایمان محفوظ رہتا ہے. لیکن جیسے سورہ کہف آپ اور میں تلاوت کرتے ہیں نا 15 منٹ کے اندر، 10 منٹ کے اندر وہ سورت پڑھی ہوئی مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں کسی فتنہ سے محفوظ کرے گی. کیوں؟ کیونکہ ہم اس میں بہت بڑے سبق ہیں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس صورت کو نازل کر کے آپ کو اور مجھے جو سبق دینا چاہیں اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھے وہ سمجھ عطا فرمائے. دیکھیے ایک بہت خوبصورت حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیات بھی یاد کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھیں گے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دجال کون ہے اور کون ہوگا. بہت لمبی روایت میں نہیں جائیں گے کیونکہ یہ خود بھی ایک 2-2.5 گھنٹے کا اچھا خاصا لمبا طویل ایک لیکچر بنتا ہے، لیکن ایک شارٹ سی بات کریں گے. وہ یہ ہے کہ دجال اصل میں ابھی بھی زمین پر موجود ہے، اسے بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، وہ بندھا ہوا ہے. ٹھیک. ایک وقت آئے گا کہ دین اسلام کی خاطر چند نوجوان دین کو بہت پروموٹ کریں گے، بہت عمدہ کام کریں گے، اور دجال کو غصہ آئے گا اور وہ اپنی زنجیریں توڑ لے گا. اللہ کے حکم سے بندھا ہوا ہے، اس کے خود کے پاس کوئی طاقت نہیں. اب یہ دجال آئے گا تو بہت سے لوگ اس کو اپنا لیڈر سمجھ کے اس کا انتظار کر رہے ہیں. بہت سے لوگ ایون اس کے آنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. کسی کو نہیں پتا یہ کہاں بنا ہے، لیکن ہے زمین پہ ہی ہے. جیسے یاجوج ماجوج کا کسی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں پر ہے. اب دجال جب زمین پر آئے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتاتے ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی نے بھی اس فتنے سے اتنا نہ ڈرایا ہے نہ اتنا تفصیلی آگاہ کیا جتنا میں تمہیں بتاؤں دجال کے بارے میں. اب جب یہ دجال آئے گا تو اس کے ساتھ پہلی بات تو یہ کہ جب دجال آئے گا تو یہ 40 دن صرف زمین پہ رہے گا. 40 دن. لیکن 40 دن میں جو پہلا دن ہے وہ 1 سال کے برابر ہوگا. اب صحابہ کرام جب یہ بات سن رہے تھے تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہو کے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو دن 1 سال کا ہوگا ہم اس میں نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ صحابہ نے یہ نہیں کہا اچھا پھر ہم کھائیں گے کیسے، پھر ہم اور کیا کریں گے؟ صحابہ پوچھنا اللہ کے نبی ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم پہ ایکسپلین کیا کہ تمہیں اپنے وقت کے حساب سے نماز پڑھنی ہے. دن تو سوچ ایک پورے سال کے برابر ہے، تمہیں اپنے گھنٹے شمار کر کے اپنے وقت کا اندازہ لگا کے تمہیں اپنی نمازیں پڑھتی رہنی. پھر اگلا دن اس سے کم، جیسے مہینے کا، اور پھر ہفتے کا، اگلا دن پھر دن کا، پھر وہ نارمل روٹین ہوگی. اب یہ جو دجال ہوگا چونکہ پہلے دجال آنے سے پہلے مسلسل 3 سال قحط ہوگا. 1 سال بارش کم ہوگی، اگلے سال اس سے کم ہوگی، اور تیسرے سال بالکل ہی بارش نہیں ہوگی. بارش کی ریشو کم ہو رہی ہے، اب زمین پہ قحط پڑنا شروع ہوگی. اب جب دجال آئے گا اس کے ساتھ ہوں گے فتنے. اس کے پاس علم بھی ہوگا، اس کے پاس مال و دولت بھی ہوگی، اس کے پاس شان و شوکت بھی ہوگی. اب چونکہ زمین پہ قحط ہے اس کے پاس روٹی، سالن، گوشت ہر چیز ہوگی. اس کے علاوہ یہ زمین کو آواز دے گا، بنجر زمین کو
اور زمین میں سے اللہ کے حکم سے. پھر وہی بات ذہن میں بٹھانی ہے, دجال خود سے کچھ نہیں کر سکے, اللہ کی طرف سے ایک ٹیسٹ ہوگا. وہ ایک فتنہ ہے, وہ ایک آزمائش ہے, وہ ایک ٹیسٹ ہوگا. اور دیکھیں ٹیسٹ تو ہوتے ہیں نا, اب وہ ٹیسٹ ہوگا. اب وہ آواز دے گا اور انسانوں کی آنکھوں کے سامنے بنجر زمین کے اندر سے جتنے خزانے تھے نا وہ زمین سے نکلیں گے اور اس کے پیچھے چلنا شروع ہو گے, اس کے پیچھے ہوں گے, اس کے پاس ہوں گے. اب وہ مرے ہوئے شخص کو زندہ کر کے کھڑا کر دے گا اللہ کے حکم سے, اور اسی طرح وہ اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرے گا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک بات یاد رکھیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارا رب کانا نہیں ہے جبکہ دجال کانا ہوگا. مطلب اس کی ایک آنکھ ایسے ہوگی, ایک آنکھ خراب ہوگی جیسے پچکا ہوا انگور ہوتا ہے, اور دوسری آنکھ میں بھی گوشت کا ایک ٹکڑا ہوگا. مطلب اسے دوسری آنکھ سے بھی بالکل ٹھیک نظر نہیں آتا, اس کی ظاہری شکل و صورت ایسی کی ہوگی. پھر اس کی پیشانی کے اوپر کافر لکھا ہوگا, کچھ کہتے ہیں ڈائریکٹ کاف الف فا لکھا ہوگا, جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ کاف فا لکھا ہوگا. بہرحال لکھا ضرور ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس تحریر کو جو اس کے ماتھے کے اوپر کافر لکھا ہوگا اس کو مومن, ہر مومن پڑھے گا, اگرچہ اس کو لکھنا پڑھنا آتا ہو یا نہ پڑھنا آتا ہو. پھر پوچھا گیا کہ بھئی اگر اس کے ماتھے پہ کافر لکھا تو پھر لوگ اس کو رب کیسے مان لیں گے؟ تو پھر وہی بات, کتنی جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے نا خطرہ, روڈ پہ لکھا ہوتا سلو چلائیں, آہستہ آگے اسکول ہے, لیکن کون پرواہ کرتا ہے, کہتے یہی بھی تو اسپیڈ لگانی بنتی ہے. تو بہرحال انسان اگنور کرے گا, اور جس کو اللہ بچائے پھر وہی بات. بہرحال تیسری بات یہ ہے کہ اس کا قد, وہ بھاری بھرکم جیسے موٹا ہوگا, اس کا چوڑا سینہ ہوگا, اور وہ چھوٹے قد والا ہوگا, اس کی پنڈلیاں تھوڑی ٹیڑھی ہوں گی, اور اس کی گردن کے اوپر بل ہوں گے, گردن کے اوپر بل پڑے ہوئے ہوں گے, اور اس کے بال, حدیث سے پتہ چلتا ہے بال اس کے گھنگھرالے اور سخت قسم کے ہوں گے. حدیث کے الفاظ پتہ چلتا ہے ایسے ہوں گے جیسے شاخیں آپس میں الجھی ہوئی ہوتی. ظاہری شکل و صورت ایسی نہیں ہوگی کہ دیکھنے والا اس کی شکل و صورت کی طرف اٹریکٹ ہوگا, نہیں, ایسا نہیں ہوگا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے. لیکن دجال چونکہ فتنہ ہے, پہلے وہ اپنے آپ کو کہے گا کہ میں بڑا اصلاح کرنے والا ہوں, پھر وہ کہنا شروع کرے گا میں نبی ہوں, اور فائنلی وہ یہ کہنا شروع کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں. اب دیکھیں سورۃ کہف کا اور دجال کا ایک گہرا کنیکشن بنتا ہے. دجال فتنہ ہے, فتنے سے بچنے کے لیے انسان کو پناہ گاہ چاہیے, اور پناہ گاہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے, الکہف, سورہ الکہف. جو پڑھ لے گا, جو سمجھ لے گا, وہ فتنے سے محفوظ ہو جائے گا. دیکھیں دجال کے فتنے کے 4 بڑے پہلو ہیں, شروع میں اپنے ذہن نشین کر لیجئے, آگے ہم سورہ پڑھیں گے, ٹھیک ہے, صرف 4 پہلو. نمبر 1, ایمان کی آزمائش ہوگی, ایمان کا ٹیسٹ ہوگا. ٹھیک, کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو کیا کہے گا, دیکھیں وہ مردہ کو زندہ کر کے دکھا رہا ہے. وہ ایک بندے سے کہے گا میں تمہاری والدہ سے تمہاری ملاقات کرواؤں تو تم مجھے رب مانو گے, اور اتنے کہنے کی دیر ہوگی کہ اس کی مردہ ماں جو 20 سال پہلے 50 سال پہلے فوت ہو چکی ہے, اس کی دادی جو کئی سالوں پہلے جا چکی ہے, وہ اس کے سامنے کھڑی ہوگی. اب اس ٹائم پہ بندہ تو کہے گا یہ تو رب ہی ہے, کیونکہ یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا. اور وہ اصل میں وہ اس کی ماں یا دادی نہیں ہوگی, وہ اصل میں شیطان ہوگا جو ان کا روپ دھار کے ان کے سامنے کھڑا ہوگا. اور جن کے ایمان کمزور ہوں گے فوراً سجدے میں گر کے کہیں گے آپ تو میرے رب تھے, میں تو بھول ہی گیا, اس کو رب کہتے ہیں. ایمان کی آزمائش ہوگی. سورہ کہف کی پہلی سٹوری ذہن نشین کر لیجئے, انہوں نے کیا کہا تھا, ہم اللہ کو رب مانتے ہیں, اور ان کی زندگی میں آزمائشیں آئیں. ایمان کے بل یہ آزمائش ہوتی. جو اپنی زندگی کے اندر اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا, کیونکہ فتنہ دجال میں ایک آزمائش کیا ہے کہ وہ انسان کا ٹیسٹ کیسے کرے گا, انسان کا ٹیسٹ کیسے ہوگا, اس کے ایمان کو چیک کیا جائے گا. نمبر 2, مال اور دولت کی آزمائش. دیکھیں جو بندہ دجال کو رب کہے گا وہ مالدار ہو جائے گا, اس کے پاس خزانے آ جائیں گے, کیونکہ دجال کے پیچھے تو خزانے, اور اس کے پیچھے خزانے ایسے آ رہے ہوں گے جیسے شہد کی مکھیاں بھی آتی ہیں, خزانے اس کے پیچھے ایسے لگے ہوں گے. اور جو دجال کو رب نہیں مانے گا, سارے خزانوں سے محروم, وہ تو غریب اور تنگ دست, وہ تو بھوکا ہوگا. ہم تو 2 منٹ کی پیاس نہیں برداشت کرتے, اس ٹائم پہ بھوکا ہوگا پکا سچا مومن. اب مطلب کیا ہوا کہ انسان کے صبر اور اس کی قناعت کا امتحان ہوگا. مال دیکھ کے تو انسان پلٹ نہیں رہا. ٹھیک, اسی طرح تیسری چیز علم اور طاقت کی آزمائش ہوگی, علم اور طاقت کی. اب دیکھیں وہ کیا کرے گا, وہ بارش برسا دے گا, بنجر زمین پہ فصل اگا دے گا آنکھوں کے سامنے, بالکل سخت زمین پڑی ہے, وہ اشارہ کرے گا اور وہاں پہ سبزہ اگائے گا. اب یہ تو ٹیسٹ ہوا نا بہت بڑا, لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہوگا اور اللہ تعالیٰ بندوں کو چیک کر رہے ہوگا. اور پھر
دیکھیں وہ لوگ جو مادہ پرست لوگ ہوتے ہیں نا، مٹیریلسٹک لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک جو مادہ پرست لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو رب کہتے ہیں، کیونکہ وہ تو ظاہر کو دیکھ رہے تھے۔ پھر اسی طرح انا اور شہرت، دیکھیں جو دجال آئے گا اس کے پاس پوری دنیا کی کہہ لیں کہ اتھارٹی ہوگی، وہ پوری دنیا کا سفر کرے گا، عالمی لیڈر کی حیثیت سے آئے گا۔ اب لوگ اس کی شہرت سے متاثر ہوں گے، اس کے ساتھ ہزاروں لوگ، وہ 10 لوگ بیٹھے اگر نہیں بھی روٹی کھا رہے، نہیں بھی پانی پی رہے، ٹھنڈا پانی، تو جائیں پہاڑ میں، وہ تو تھوڑے، ہم نے تو وہ دیکھنا ہے جو زیادہ کرتے ہیں۔ اب یہ میجورٹی از اتھارٹی سوچنے والے وہ فوراً اس کے پیچھے جائیں گے کہ اتنے ملین لوگ ہیں لہٰذا ہم بھی انہیں میں شامل ہو جائیں۔ آج ہم کسی کو فالو کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کی پروفائل چیک کرتے ہیں، اگر وہاں پہ ملین لفظ نظر آ جائے ہم فوراً اس کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ یہ ریئلٹی ہے آپ کے اور میری، اس معاشرے کی، اس سوسائٹی کی، ایسے ہے کہ نہیں؟ جہاں پہ 2 4 10 نظر آئے، اگرچہ وہ بندہ سچا ہو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب وہ ایک بہت بڑا امتحان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھے اس امتحان میں کامیابی عطا فرمائے۔ سورۃ کہف دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 باتیں ذہن میں رہ جائیں گی، کون کون سی تھی؟ ایمان کی آزمائش، مال و دولت کی آزمائش، علم اور طاقت کی آزمائش، اور انا اور شہرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کسی قسم کی کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی۔ قیمہ، بڑی سیدھی کتاب ہے تاکہ وہ اس کی جانب سے آنے والے سخت عذاب سے ڈرائے۔ ان مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے دے کہ بے شک ان کے لیے بڑا اچھا اجر ہے، وہ جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ان لوگوں کو جو ڈرائے گئے جنہوں نے کہا اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، نہ انہیں اس کا کوئی علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو کوئی علم ہے، فرمایا یہ بولنے میں بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے اور یہ سراسر جھوٹ کے علاوہ بھی کوئی بات نہیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید غم کے مارے آپ تو اپنے آپ کو ہلاک ہی کر لیں گے اس وجہ سے کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ فرمایا دیکھیے ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہم نے پیدا کیا ہے وہ تو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ زمین کی زینت ہو اور تاکہ ہم آپ کو آزمائیں کہ آپ میں سے کام اچھے کون کرتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کام زیادہ کون کرتا ہے، فرمایا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کون احسن عمل کرتا ہے، کون رب کی خاطر اچھا کام کرتا ہے۔ اور فرمایا دیکھیے زمین کے اوپر جتنی رونق کی، جتنی اٹریکشن کی چیزیں یہ ہمیشہ نہیں رہیں گی بلکہ ہم اسے ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ سمجھا کہ غار والے اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عظیم چیز تھے؟ یاد کیجئے اذ اول فتیا، جب چند نوجوان تھے انہوں نے پناہ لی تھی ایک غار کی طرف تو انہوں نے اپنے رب سے دعا مانگی تھی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ دعا مانگنے والے یہ لڑکے تھے، یہ نبی نہیں تھے، یہ رسول بھی نہیں تھے، ٹھیک، یہ ولی بھی نہیں تھے، یہ کون تھے؟ یہ نوجوان تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور اپنے رب سے دعا مانگی تھی، توحید کی طرف آ کے رب سے اخلاص مانگا ہے۔ دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمارے معاملے میں اپنی خاص طرف سے ہمارے لیے کوئی مددگار یا کوئی رہنمائی فراہم کر۔ اب یہ دعا مانگتے ہیں۔ ایک مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو اصحاب کہف تھے نا، ان کی زبان عربی نہیں تھی، انہوں نے اپنی زبان میں آپس میں کوئی دعا مانگی، اللہ سے دعا مانگی یہ بات کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی وہ باتیں، ان نوجوان لڑکوں کی آپس کی باتیں، ان کی آپس میں اللہ سے دعا مانگنا اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دعا یاد کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی وہ وقت یاد کیجئے جب ان لڑکوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی اور وہ اللہ سے یہ کہہ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے دعا مانگی، اللہ سے رحمت کا سوال کیا، اللہ کی رحمت ہوئی۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ہم نے ان کے کانوں کے اوپر تھپکیاں دے کے ان کو سلا دیا اور کئی سالوں تک سلائے رکھا، پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم چیک کریں کہ 2 گروہوں میں سے کون زیادہ مدت تک ٹھہرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم آپ کو ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بتاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ اصحاب کہف کا واقعہ 7 سلیپرز کے نام سے بہت مشہور تھا، یعنی اس کو اور بھی لفظوں سے یاد کیا جاتا تھا ان لوگوں کو، اور یہ عرب کے اندر بڑے مشہور تھے۔
لوگ جانتے تھے اسٹوری کو, سب سناتے تھے ایک دوسرے کو, بھی 7 لڑکے تھے اور ان کے ساتھ ایسے اور ایسے ہوا اور وہ ایسے چنے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم آپ کو صحیح اسٹوری سناتے ہیں. اور دیکھیں اللہ سے بڑھ کے بات کا کوئی سچا ہو سکتا ہے؟ تو جو اللہ رب العالمین نے آپ کو اور مجھے جو ایگزیکٹ اسٹوری بتائی اس میں ہمارے لیے فائدے ہیں, اور جو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا اس میں ہمارے لیے فائدہ نہیں تھا, اس لیے اللہ نے اس کو اسکپ کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم فتیہ, وہ چند لڑکے تھے, ان کے نام ہمیں نہیں بتائے. ابھی میں کل کچھ دن پہلے سن رہی تھی, ایک شخص کہنے لگا, دکھنے میں بہت بڑے عالم لگ رہے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, کہنے لگے کہ آپ ایسے کریں, ایک کاغذ لیں, اس پہ اصحاب کہف کے نام لکھیں اور ان کو لپیٹ کے گلے میں لٹکا لیں, اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی زندگی میں برکت ہے. آئی تھنک اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بتائی, ان کا نام نہیں بتایا. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بتائی ہے جو انہوں نے مانگی تھی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں ان کے نام نہیں بتائے. مطلب کیا, نام معنی نہیں رکھتے تھے, نام تو قیمتی نہیں تھے. جو قیمتی تھا وہ کیا تھا, وہ ان کے کہے ہوئے الفاظ تھے, ان کا کیا ہوا کام تھا. دیکھیں ہمارا ذہن کس طرف جاتا ہے, یہ ایک انسان کی سائیکی ہے جو سمجھ آتی ہے کہ لوگ کس حساب سے دین کو لے جاتے ہیں. اب دیکھیں دعا, اگر آج آپ اور میں خلوص کے ساتھ دعا مانگتے ہیں تو کیا آپ کا رب مجھے اور آپ کو ضائع کرے گا؟ نہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ چند لڑکے تھے, وہ اپنے رب پر ایمان لائے تھے, ہم نے ان کو ہدایت مزید دے دی تھی اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا جب وہ اپنی قوم کے اندر کھڑے ہو گئے. نوجوانوں کا کیا طرز عمل ہوتا ہے, کھا لیا, سو لیا, انجوائے کر لیا. اور یہ جو لڑکے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں, یہ اپنے علاقے کے اونچے طبقے, مالدار گھرانوں سے تعلق رکھنے والے بادشاہ اور بڑے بڑے سرداروں کے بچے تھے, نوجوان لڑکے تھے. اب انہوں نے دیکھا کہ قوم تو بت پرستی کرتی ہے اور حقیقی رب تو اللہ ہے. جب ان کو حق سمجھ آیا قوم کے اندر کھڑے ہو گئے, کہنے لگے ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے, ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہیں پکاریں گے. بے شک اگر ہم نے ایسے کیا تو ہم نے حد سے بڑی بھی بات کہہ دی. یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنائے, یہ ان پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے. پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھ دیا. فرمایا جب تم ان سے الگ ہو چکے اور ان چیزوں سے بھی جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں, تو ایسے کرو کسی غار میں چلے جاؤ. آج اگر کوئی گھر چھوڑ کے لڑکے دوست اکٹھے ہو کے چلے جاتے ہیں, وہ گمنام ہو جاتے ہیں, گھر والے غصے میں آ کے جائیداد سے آگ کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ بھی لڑکے اپنے گھر سے نکلے, اللہ تعالیٰ نے ذکر قرآن میں کر دی, ذکر خیر جاری کی, اور کیا فرمایا, یہ لڑکے اپنے معبودوں سے, جو قوم جن کو رب کہہ رہی تھی, اور یہ لڑکے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر علیحدہ ہوتے ہیں, اپنا علاقہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. کہنے لگے ایسے کرو کسی غار میں چلے جاؤ, چونکہ ہم نے رب سے رحمت مانگی ہے, آپ کا رب اپنی رحمت بھی کرے گا اور اپنے پاس سے سہولتیں بھی مہیا کرے گا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ, اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاطب کیا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی دیکھتے. ہونے کیا لگا, یہ اپنے رب کی خاطر نکلے تھے, یہ دنیاوی عزت کی خاطر نہیں نکلے تھے, یہ اپنی توحید پر قائم رہنے کے لیے نکلے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ سورج کو دیکھتے, جب وہ نکلتا ہے ان کی غار سے دائیں طرف ہٹ کے نکلتا. سورج جس نے آج تک کبھی اپنا اینگل چینج نہیں کیا, اس نے جہاں سے جانا ہے وہ وہیں سے جاتا ہے, جہاں سے آنا ہے وہیں سے آتا ہے. لیکن اصحاب کہف چند لڑکے جو اپنے دین کی خاطر اپنے گھر سے نکل کے اس غار میں چھپ گئے, آج اللہ نے ان کو سلا دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی آپ سورج کو دیکھتے, سورج ٹیڑھا ہو کے گزرتا طلوع ہوتا, تھوڑا ہٹ کے طلوع ہو رہا ہے, ڈیلی ہٹ کے طلوع ہو رہا ہے. اور فرمایا جب غروب ہوتا تو ان سے بائیں طرف ہٹ کے غروب ہوتا. اللہ تعالیٰ نے سورج کو کام پہ لگا دی. وجہ کیا تھی, لڑکوں کا اخلاص تھا. فرمایا وہ اس غار کی کھلی جگہ میں سوئے ہوئے تھے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, جسے اللہ ہدایت دے سو وہ ہدایت والا ہے, جسے گمراہ کر دے تو اس کے لیے ہرگز کوئی رہنمائی کرنے والا دوست نہیں پائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کو دیکھتے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا, آپ ان کو جاگتے ہوئے سمجھتے. اگر آپ ان کو سوئے پڑوں کو دیکھتے آپ سمجھتے وہ جاگ رہے ہیں, حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں اور ہم دائیں اور بائیں ان کو کروٹ دلا رہے تھے. اور ان کا کتا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ, اور ان کا کتا اپنے بازو دہلیز پر پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ انسان تھے, وہ سوئے ہوئے تھے, ہم کروٹ چینج کرا رہے ہیں. آپ کو پتہ نا ایک انسان اگر ایک ہی کروٹ پہ لیٹا رہے تو اس کا جسم کیا ہو جاتا ہے, پیرالائز ہو جاتا ہے, موو کرنا بند کر دیتا ہے. لیکن کتے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, وہ کتا غار کے دہانے پر بیٹھا تھا, اس کی کروٹ نہیں دلائی گئی. اور ایک
ایک سائنسدان جو صرف آیت کا اتنا ٹکڑا پڑھ کے مسلمان ہو گیا تھا. اس نے صرف اتنی تحقیق کی تھی کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ انسانوں کی تو کروٹ دلائی جا رہی ہے لیکن کتے کی کروٹ کیوں نہیں دلائی گئی, دروازے کے آگے کیوں بیٹھا رہا ہے. تو پھر جب پتہ چلا کہ کتے کے جسم سے ایسے مادہ خارج ہوتے ہیں کہ اس کو موو کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی, اس کے جسم پیرالائز نہیں ہوتا. بہرحال ایک حدیث پتہ چلتی ہے, ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ کتا باہر کیوں بیٹھا تھا, غار کے اندر ان کے پاس جا کے بھی تو بیٹھ سکتا تھا نا, غار کے باہر بیٹھا, اندر بیٹھتا. لیکن احادیث سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا یا تصویر ہو. پالتو کتا جس گھر کے اندر موجود ہے, رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. تصویریں دیواروں پہ لگائی گئی ہیں, اپنی تصویریں لگائی ہیں, خواہ کسی بت کی, کسی کی بھی کوئی بھی پکچر اگر گھر میں لگی ہوئی ہے. اللہ کے نبی کی بات ہے, بخاری کتاب اللباس کی حدیث ہے, 5949 روایت کا نمبر ہے, صحیح حدیث ہے. اگر تصویر لگی ہوئی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. پھر آپ اور میں کہتے ہیں ہمارے گھر میں برکتیں نہیں ہیں, اب کچھ کرنا چاہیے, کچھ اور ہونا چاہیے. دیکھیں آپ کو اور مجھے گھر جا کے اپنے کمروں کا جائزہ لینا ہے. کہیں آپ نے اور میں نے تصویریں تو نہیں رکھی ہوئی, لوگ اپنی شادی کی تصویریں, بچوں کو کچھ ملا اس کی پکچرز کمروں میں لگانے سے, دیکھیں وہ تو جو اللہ نے ان کو دیا وہ تو مزید بھی اللہ دینے پر قادر ہے, لیکن پکچر لگانے سے رحمت کے فرشتوں سے محروم ہو گئے, پھر اس گھر میں رحمتیں نہیں اترتی. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو اطلعت علیہم, اللہ کے نبی اگر آپ ان کو جھانک کے دیکھتے, لولیت منہم فرارا, آپ وہاں سے ڈر کر بھاگ جاتے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, پوری قوم کے لوگ ڈرے کھڑے ہیں رات کو, پتہ نہیں کیا ہوا ہے, کھڑکے اور شور کی آوازیں آ رہی ہیں. قوم کے لوگ سوچ رہے ہیں کھڑے ہو کے کون دیکھ کر آئے. اتنے میں دیکھتے ہیں کوئی بندہ اپنے گدھے پہ یا اپنے اونٹ پہ سوار اور دور سے آ رہے. پتہ چلتا ہے, پاس آتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو جائزہ بھی لے کے آ رہے ہیں, جہاں پہ جانے سے لوگ ڈر رہے ہیں اور آپس میں کھڑے لڑ رہے تھے کہ تم جاؤ اور تم جاؤ. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بہادر. اب جب بات آتی ہے اصحاب کہف کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی اگر آپ دیکھتے آپ بھی ڈر کر بھاگ جاتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان نوجوانوں کی مدد کرنے کے لیے اس جگہ پہ رعب نازل کیا ہوا. قافلے گزرتے تھے, لوگ آتے جاتے تھے, 309 سال کا عرصہ تھوڑا نہیں تھا, لوگ آتے جاتے تھے لیکن لوگ ڈر جاتے تھے, دل میں رعب بھی اتنا آتا تھا, دور ہو کر ڈر کے بھاگ جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ضرور ان کے خوف سے آپ کے دل کو بھر دیا جائے گا. اسی طرح ہم نے ان کو اٹھا دیا. 309 سال سونے کے بعد یہ اٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اٹھایا کیوں؟ تاکہ اب وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں, دیکھیں کیا بنتا ہے. پوچھنے والے نے اب اٹھتے ہیں, سو کے اٹھتے, جیسے آپ اور میں ہم سب ٹائم دیکھتے ہیں, فون ڈھونڈتے ہیں, گھڑی ڈھونڈتے ہیں, کوئی جاگ رہا ہو تو اس سے پوچھتا ہے ٹائم کیا ہوا. یہ ریئلٹی ہے نا ہم سب کی فطرت میں. اب وہ اٹھے اور اٹھ کے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کتنی دیر سوئے رہے ہو. انہوں نے کہا ایک دن, یہ دن کا کچھ حصہ سوئے. 309 سال سونے کے بعد اٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ دن کا ایک حصہ. تو فرمایا انہوں نے ایک دوسرے سے کہنے لگے نہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کتنا سوئے رہے ہو, یہ ٹاپک نہیں ہے, اس بحث کو چھوڑو. آپس میں بحث کر رہے تھے نا, اتنی دیر سوئے نہیں, ایک دن گزر گیا, ایسے ہو گیا اور ایسے ہو گیا. کہنے لگے چھوڑو, ایسے کرو یہ چاندی کا سکہ دے کر کسی کو شہر میں بھیجو تاکہ وہ دیکھے کہ کھانا صاف ستھرا اور پاکیزہ کہاں سے ملے گا. مومن تھے نا, حرام نہیں کھاتے تھے. کیا کہہ رہے ہیں؟ پاکیزہ کھانا ڈھونڈ کر لے کر آنا ہے. پھر تمہارے پاس کھانا لے کر آئے, اور جو کھانا لینے کے لیے جائے اس کو چاہیے کہ وہ نرمی سے بات کر کے آئے. ایسا نہ ہو کہ سارا کچھ بتا کے اور لڑائی کر کے آیا کھڑا ہو. خاموشی سے جائے, نرمی اور باریک بینی سے کوشش کر کے معاملہ حل کر کے لے کر آئے. اور تمہارے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو وہ تو تمہیں پتھر مار مار کے قتل کر دیں گے یا تمہیں دوبارہ اپنے دین پر لے جائیں گے, اور اگر ایسا ہو گیا تو وہ فلا نہیں پائیں گے. مطلب جس ذہنیت کے ساتھ سوئے اسی ذہنیت کے ساتھ اٹھیں, وہی سب کچھ دماغ میں چل رہا ہے, وہی سوچ رہے ہیں. فرمایا وَكَذَلِكَ أَعْسَرْنَا, اسی طرح ہم نے ان لوگوں کو بھی آگاہ کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے, اور یہ کہ قیامت اس میں کوئی شک نہیں. جب ان کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے کہ ان پر ایک عمارت بنا دو. اب ہوتا کیا ہے, اب وہ جو کھانا لینے کے لیے جاتا ہے وہ نکلتا ہے, غار سے باہر جاتا ہے. اب جیسے جیسے وہ کھانا کھانے کی کوئی دکان یا کوئی سٹور ڈھونڈتا ہے تو سارے حالت ہی چینج ہے. جہاں گھر نہیں تھے وہاں گھر بنے ہوئے, جو گھر تھے وہ بسیدہ ہو گئے. انسان بھی چینج ہے, ایک دن میں اتنی چینجنگ. پھر بھی وہ کھانا لینے کے لیے جاتا ہے, اور وہاں پر جا کے اب امیجن کیجئے آج کے دور میں کوئی آج سے 200 سال پہلے کا کوئی بندہ اٹھ کے آ جائے
تو اس کے کپڑے کیسے کے ہوں گے؟ پرانے دور کے ایسے ہی. اور اس کے پاس پیسے بھی پرانے دور کے ہوں گے. جب وہ بندہ جا کے کھانا مانگتا ہے اور پیسے آگے رکھتا ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تو کوئی اور ہی سین ہے. نہ اس کا لباس ویسا ہے جیسا اب لباس چل رہا ہے. دیکھیں صدیاں گزری ہیں, 3 صدیاں گزری, اوپر کے بھی 9 سال کر کے نوائے تو ایک لمبا ٹائم ہے. تو اس ٹائم پہ لوگ دیکھ کے شور مچا لیتے ہیں, ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھا سکہ کس ملک کا ہے, کہاں ہے, کسی علاقے کا, جبکہ وہ اسی علاقے کا تھا. دوسرا تیسرا کرتے کرتے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. اب جب سب اکٹھے ہوتے ہیں معاملہ بادشاہ تک جاتا ہے, اور روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ غار میں جاتے ہیں اور جا کر دوبارہ وہاں فوت ہو جاتے ہیں. مطلب وہ اتنا لمبا ٹائم زندہ نہیں رہے کہ انہوں نے اب آگے بھی کوئی 10 15 20 سال کی زندگی گزاری, نہیں, وہ فوت ہو جاتے ہیں. آپ قوم نے دیکھا نیک لڑکے تھے, نیک لوگ تھے, جیسے امت محمدیہ کی ذہنیت ہے. کوئی نیک شخص فوت ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی مسجد بنا لینی چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بیماری میں فوت ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے, اللہ تعالیٰ یہود اور نصارہ پر لعنت کرے, انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا دیا. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے قبروں کو پکا کرنے سے, پختہ کرنے سے, اور اللہ کے نبی نے منع کیا قبروں پر بیٹھنے سے, اور اس سے بھی منع کیا کہ کوئی ان پر اپنی عمارت تعمیر کرے. مسلم کی روایت ہے. بہرحال لوگ جھگڑنے لگے کہ ہم اس قبر کے اوپر مسجد بنائیں گے, ان کا رب ان سے زیادہ واقف ہے. وہ لوگ جو ان کے معاملے پر غالب ہوئے انہوں نے کہا ہم تو ضرور ایک مسجد بنائیں گے. عنقریب وہ کہیں گے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ لوگ آپس میں جھگڑیں گے. کس بات پر جھگڑیں گے؟ وہ کہیں گے 3 ہے, چوتھا ان کا کتا, کچھ کہیں گے 5 ہے, چھٹا ان کا کتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجمم بالغیب, یہ تکے لگاتے ہیں, رجمم بالغیب, بن دیکھے کنکری مارنے والا حساب ہے. کچھ کہیں گے 7 ہے, 8واں ان کا کتا ہے. کہہ دیجئے میرا رب ان کی تعداد سے زیادہ واقف ہے, انہیں بہت تھوڑے لوگوں کے سوا نہیں جانتا. سو فرمایا ان کے بارے میں سرسری بحث کے علاوہ بحث نہ کریں, اور ان لوگوں میں سے کسی سے ان کے بارے میں فیصلہ طلب نہیں کیجیے. مطلب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرما دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کہف کو لے کے یہ بحث کرنا وہ کتنے تھے, ان کے نام کیا تھے, وہ کس علاقے سے تھے, یہ معنی نہیں رکھتا. معنی تو یہ رکھتا ہے کہ انہوں نے اپنے دین کی خاطر قربانی دی تو اللہ نے ان کو چن لیا, اور وہ سوئے ہوئے تھے اور اللہ نے ان کے درجات بلند کر دیے. وہ سوئے ہیں, اللہ نے ان کو ہمیشہ کے لیے قرآن میں مینشن کر کے ان کا ذکر خیر جاری کر دیا. ان کا سونا بھی عبادت بن گیا, ان کا سونا بھی گویا محنت کرنا بن گیا. آج امت محمدیہ جاگتی ہے, ساری رات جاگتی ہے, لیکن ملتا کیا ہے سوائے اللہ کی ناراضگی کے کچھ نہیں. وہ سو کر بھی بلند ہو گئے اور ہم جاگ کر بھی محروم ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی چیز کے بارے میں یہ مت کہا کریں کہ میں کل کروں گا, بلکہ کیا کہا کریں, مگر یہ کہ اللہ چاہے. اپنے رب کو یاد کر جب تو بھول جائے, اور کہہ دیجئے امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے زیادہ بھلائی کی طرف لگا دے گا. مطلب کیا ہے, کوئی بھی کام اگر انسان ارادہ کرے تو انسان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں کل کروں گی, ہم ایسے جائیں گے, ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے, بلکہ کیا کہنا چاہیے انشاءاللہ, اگر اللہ نے چاہا. اپنی پوری پلاننگ کر کے, اپنے پورے کام کا ارادہ کر کے انشاءاللہ کہنے کا مطلب کیا ہے, اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے. اگر اللہ نے چاہا تو ہم جائیں گے, تیاری ہم کرتے ہیں, پلاننگ ہم کرتے ہیں, لیکن اللہ نے چاہا تو ہم جائیں گے, اللہ نے چاہا تو ایسے کریں گے. اور پھر فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ, وہ اپنے غار میں ٹھہرے رہے 300 سال اور 9 سال کا اضافہ کیا. کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے جتنی مدت وہ سوئے رہے, اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کا علم ہے. وہ رب کس قدر دیکھنے والا, کس قدر سننے والا ہے. نہ اس کے سوا ان کا کوئی مددگار ہے, نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے.